اب اندازہ کریں عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مناسبت جو ہمارے سامنے ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے جو بہت سارے کام انجام پائے، اس میں سے ایک کام یہ انجام پایا کہ امام خمینی نے نوجوانوں کو ایک اسکاؤٹس کی ٹیم بنائی جسے بسیج کہا جاتا ہے، سمجھے آپ، جسے رضاکار فورس بھی کہا جاتا ہے اردو میں۔ اور یہ بسیج واقعاً ریڑھ کی ہڈی ہیں اس وقت، وہ عالم اسلام کے لیے، ملت ایران کے لیے، کہ مادیات سے بالکل دور رہ کر، خواہشات سے بالکل دور رہ کر خالصتاً للہ ایسے نوجوان ہیں جو والنٹیئرز ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، پڑھائی لکھائی بھی کر رہے ہیں، کاروباری جو کاروبار بھی کر رہا ہے، جو جاب والا وہ جاب بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ خدمت خلق میں بھی لگا ہوا ہے۔ اور بہت اہم پیغام رہبر معظم نے ان بسیجیوں کو، ہر سال ان بسیجیوں کو پیغام دیتے ہیں، اور یہ مخصوص نہیں ایران سے، خوب ہمارے یہاں بھی والنٹیئرز ہیں، لیکن ہمارے والنٹیئرز میں اور ان میں کتنا فرق ہے۔ حزب اللہیوں کے بھی اسکاؤٹس ہیں، والنٹیئرز ہیں، ان میں اور ہمارے میں بہت فرق ہے۔ ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں والنٹیئرز، اسکاؤٹس بہت اہم شعبہ ہے یہ واقعاً، اور بہت امپورٹنٹ، خاص طور سے جب یہ نوجوان ان کو اس میدان میں اتارے خالصتاً، یہ بہت اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں بہت کام کر سکتے ہیں، بہت کام کر سکتے ہیں۔ یہی بسیج غریبوں کے لیے پوری پوری بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مستری کو بلائیں، پیسہ لگے اور یہ لگے وہ لگے، وہی گھر کئی لاکھ میں ہو جائے نا، یہ بسیج جاتے ہیں، مستریوں کا کام یہ خود انجام دیتے ہیں، اور وہی گھر لاکھوں میں جو تھا وہ کچھ ہی قیمت میں ضرورت مندوں کو مل جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے کام ہیں ان بسیجیوں کے۔ کتنے ایسے بسیج ہیں کہ جن کا ورکنگ آور 8 گھنٹہ ہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا 4 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ ایکسٹرا اور کام کرتے ہیں، تاکہ اس آمدنی سے اور اپنی آمدنی میں سے بھی اور کچھ بچا کر راہ خدا میں غریبوں کی مدد کروں اور خرچ کروں۔ ہم خمس نکالنا ہمیں تو بھاری پڑتا ہے، ہمارا جو خمس اپنا ہے وہ بھی نکالنا بھاری پڑتا ہے۔ خمس بھی دیتے ہیں کہ جو میرا مال نہیں ہے، امام کا مال ہے، سادات کا مال ہے، لیکن وہ بھی ہم شرطوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، مال میرا نہیں اور شرط میں لگا رہا ہوں، واہ، امام کا مال ہے، شرطیں میں لگا رہا ہوں۔ لیکن وہاں آپ دیکھیے تو ان نوجوانوں کو رہبر معظم نے بہت عظیم پیغام دیا ہے۔ آقا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہفتہ رضاکار فورس سبھی کو مبارک ہو، خاص طور پر اس اسکاؤٹس میں شامل ہونے والے توانائی سے بھرپور نئے نوجوانوں کو، جو اپنے سے پہلی والی نسل کی طرح عظیم الشان امام خمینی کے فرزند ہیں۔ میرے عزیزو، اپنی قدر کیجئے اور جان لیجئے کہ بلند حوصلے، یہ بہت اہم چیز ہے، جان لیجئے کہ بلند حوصلے، دانش مندی اور صحیح سوچ کے پرتو میں اور خداوند علیم و قدیر پر بھروسے اور توکل کے ساتھ آپ ملک و قوم کے تمام عمومی مسائل میں مؤثر اور مشکل کشا ہو سکتے ہیں۔ یہ ایرانی قوم کا کئی عشروں کا تجربہ ہے۔ والسلام علیکم۔ اتنا مختصر سا پیغام، لیکن 4 اہم اصول بیان کیے رہبر نے۔ یہ اصول کے اوپر جس ملک کا بھی، جس اسٹیٹ کا بھی، جس شہر کا بھی، جس علاقے کا بھی نوجوان اور اسکاؤٹس عمل کریں گے، بہت مؤثر ثابت ہوں گے۔ پہلی چیز کیا بتایا انہوں نے، امام خمینی نے؟ سب سے پہلی چیز امام نے فرمایا کہ بلند حوصلے بلند رکھو، حوصلے پست نہیں رکھو، ارے میں کیا کر سکتا ہوں، ارے میں نہیں کر سکتا ہوں، ارے میرے بس میں نہیں ہے۔ حوصلہ بلند رکھو ہمیشہ، یہ سب سے پہلی چیز امام فرما رہے ہیں نوجوانوں سے۔ اس کے بعد دوسری چیز دانش مندی، ایجوکیشن، بصیرت، حکمت، شعور۔ یہ نہیں کہ بس جاہل رہوں میں، بسیج ہوں میں، اسکاؤٹس ہوں میں امام کا، نہ امام کا سپاہی ہوں جاہل رہوں، نہیں، ایجوکیٹڈ رہو۔ اس کے بعد دانش مندی، صحیح سوچ، اپنی فکر کو بھی صحیح رکھو، اپنی سوچ کو بھی صحیح رکھو۔
دانشمندی بھی ہے، حوصلہ بھی بلند ہے، لیکن فکر صحیح نہیں ہے، سوچ صحیح نہیں ہے، وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے، خداوند علیم و قدیر پر بھروسے اور توکل کے ساتھ خدا پہ بھروسہ کرو، یہ سب سے اہم ہے۔ صرف خدا پہ بھروسہ کرو، سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر خدا پہ بھروسہ نہیں ہے تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے پاس، ان 60 ملکوں کے پاس، 75 ملکوں کے پاس ٹیکنالوجی وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن خدا نہیں ہے۔ کھربوں روپیہ لگا رہے ہیں، پچھلے 70 سال سے شکست ہو رہی ہے۔ اور جس قوم کے ساتھ خدا ہے، معمولی سی رقم لگا کر ایسے ایسے ڈرون اور میزائل بنا رہے ہیں کہ جس کے سامنے دشمن خود اعتراف کر رہا ہے۔ ابھی اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے اعتراف کیا کہ ایران کے ڈیفنس کو، ایران کی ٹیکنالوجی کو ہم بیٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم نہیں شکست کرتے۔ جبکہ آپ ان کا جو خرچ ہو رہا ہے بجٹ ٹیکنالوجی کے اوپر، ڈیفنس کے اوپر ایران کا، اس کو پڑھیے، اور جو امریکہ اور اسرائیل کا خرچ ہو رہا ہے اس کو پڑھیے، زمین آسمان کا کئی گنا زیادہ ہے۔ لیکن کون سی چیز ہے؟ ساری چیزوں کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ان کے پاس کیا ہے؟ خدا پر بھروسہ، خدا پر توکل۔ کربلا والوں سے جو عظیم ترین درس ہمیں ملا وہ یہی ہے۔ پورا لشکر، طاقت، قدرت سب ایک طرف تھی، لیکن یہ اس لیے مطمئن تھے کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں، پیاسے ہیں مگر خدا کے ساتھ ہیں، بھوکے ہیں مگر خدا کے ساتھ ہیں، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے لشکر یزید میں شب عاشور شراب چل رہی تھی، لیکن امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ عباس کہو ایک رات اور رک جائیں، کیوں؟ انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، مجھے نماز سے محبت ہے، قرآن کی تلاوت سے محبت ہے۔ اور اس کے بعد پوری رات اصحاب امام حسین نے، ننھے ننھے بچے، قاسم، جناب قاسم، ایسی ہستیوں نے عبادت میں گزارا، عبادت میں۔ کل پتہ ہے قتل کیے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، شک نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بچ جائیں گے ہم لوگ، نہ یقین ہے، کیونکہ امام حسین نے کہا، کسی کو یہ نہیں کہہ کے لائے کہ آؤ میرے ساتھ بچ جائیں گے، ہر ایک سے کہا آؤ میرے ساتھ مقتل کی طرف، شہادت کے، شہید ہونا یقینی ہے۔ ایسے عالم میں جب انسان کو یقین ہو کہ میں قتل کیا جاؤں گا، اس کی بے چینی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ نیند اڑ جاتی ہے اس کی۔ لیکن یہاں 13 سال کا بچہ عبادت میں گزار رہا ہے، کمال آپ دیکھیں، 6 سال کی بچی، 4 سال کی بچی عبادت میں گزار رہی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہیں، تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ سب۔